سیاہ تاریک رات میں مٹی میں لپٹے وہ تاریک وجود اپنے ہتھیار کو نشانے پر ٹکائے لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں 3 گاڑیاں پہلے ہی فارم ہاؤس کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ ان کا انتظار وہ چوتھی گاڑی تھی جسے ان مٹی کے وجود کو نشانے پر لینا تھا۔ پہنچ گئے ایجنٹ؟ اس کے کان میں لگے آلے سے آواز گونجی تو سبھی الرٹ ہوئے اور تھوڑا سا آگے کھس گئے۔ تبھی ایک لمبی سی سفید گاڑی کی ٹائروں کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ بالآخر وہ انتظار اپنے اختتام کو پہنچا جب حارث خان اور فواد چوہان فارم ہاؤس سے نکل کر باہر آئے اور گارڈز نے اس گاڑی کا دروازہ کھولا جس میں سے ایک لمبا تڑنگا سیاہ فارم باہر نکلا۔ ویلکم کمبوز۔ فضا میں حارث خان کی مسرور آواز کمبوز کو دیکھ کر گونجی تھی۔ او نو، مٹی میں لپٹے وجود نے غصے سے کہا۔ اس کے الفاظ دوسری طرف بیٹھے آفیسرز کے کانوں میں پڑے۔ ایجنٹ کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ یس آئی ایم اوکے۔ کومیل ہاشمی نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ کمبوز آیا ہے، اس نے غصے سے کہا، اور دوسری طرف دشمن کی چال کو سمجھتے ہوئے وہ مسکرائے تھے۔ کومیل اتنا بیوقوف نہیں، حارث خان کی طرح وہ جانتا تھا کہ ایسے اپنے ناپاک قدم زمین پر رکھے گا تو چھلنی ہو جائے گا۔ کمبوز کو اپنی جگہ بھیجنا اس کی ایک چال ہے، اس لیے کوئی ایکشن نہ لیا جائے کیونکہ ہمیں کومیل ہاشمی اور کمبوز دونوں ساتھ چاہیے، اس لیے اس میٹنگ کے کچھ پروف کے ساتھ قدم واپس موڑ لو۔ اس آفیسر کے آرڈر پر انہوں نے سر کو خم دیا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کومیل ہاشمی کے پاکستان آنے اور حارث خان اور فواد چوہان سے براک کے افسوس کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہو کر دوسرے بندے کے آنے کی اطلاع دینے کی۔ تو وہ صرف ایک چال تھی جو اب وہ سمجھ گئے تھے، اور اپنا دماغ چلاتے ہوئے بغیر کسی آواز کے موو بیک کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے وہ مٹی کے وجود رینگتے ہوئے پیچھے سے رک گئے۔ اسے اب عبداللہ کو مہرہ بنانا تھا، حارث خان کے خاص آدمی کو۔ وہ ان ثبوتوں تک اسے ضرور پہنچائے گا جو اسے چاہیے۔ اس وقت کے حساب سے عبداللہ باہر تھا میٹنگ روم سے، اور یہ کافی کارآمد ثابت ہونے والا تھا اس کے لیے۔ میڈم پیچھے بیٹھیں پلیز۔ پچھلے دنوں سے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر اب کی بار بہزاد اکتا کر بولا، کیوں، کیا یہ تمہاری گاڑی ہے؟ وہ بھڑک کر بولی تو بہزاد نے تلخی سے کہا، ہماری اتنی اوقات کہاں میڈم۔ وہ اسے لے کر ایک پارٹی میں جا رہا تھا اور اسے ڈائمنڈ پہنے دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس کی انگلی میں رنگ دیکھنی چاہی تو وہاں صرف اس کی ڈائمنڈ کی رنگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یعنی اس نے دولت کو چنا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر تکلیف تو بہت ہوئی، پر وہ خاموش ہو گیا اور ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو وہ گاڑی کے دروازے پر رکھے کھڑی تھی، کسی افسرہ کی طرح اس کے خوابوں کی شہزادی کے روپ میں۔ پر اس شہزادی نے اسے خود ٹھوکر ماری تھی، کیونکہ وہ شہزادہ نہیں تھا، وہ امیر انسان نہیں تھا، وہ ایک غریب باڈی گارڈ تھا جس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ہانی ایک نظر اس کے سرخ چہرے اور تنے ہوئے جبڑے پر ڈال کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہزاد اس ضدی لڑکی پر امڑتا غصہ پیتا زور سے دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے باڈی گارڈ کم بلکہ مالک زیادہ لگتے ہو، ہانی نے اسے گھوری ڈالتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ گاڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی پورٹ ایریا میں داخل ہوئی تو اس نے گاڑی پارک کر کے باہر نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور بڑبڑا کر اس کا بلند ہاتھ تھام کر غصے سے باہر کھینچا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی اور ایک پل کے لیے دونوں کی دھڑکنیں رک سی گئی، جیسے کوئی جادو ہو گیا تھا دونوں پر۔ وہ بے ساختہ ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ تبھی اس کے منہ سے نکلا، بیوٹیفل۔ ہانی نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور لفظ بیوٹیفل پر ایک بلند کہکہا لگایا۔ یو وائلڈ مین۔ وہ اس کی سینے پر رکھے ہاتھ سے مکہ مارتی سنبھل کر دور ہوئی اور ایک بار پھر کھلکھلا اٹھی تھی۔ بہزاد نے سر کھجاتے ہوئے آنکھیں گھمائی تھی، اس کے ساتھ کروز کی سمت وہ چلنے لگا۔ وہ اس کے آگے تھی اور بہزاد الرٹ سا اس کے پیچھے پیچھے۔ آج جہاں پارٹی رکھی گئی تھی وہاں اس کی میڈم کو کافی خطرہ ہو سکتا تھا، اس وجہ سے وہ آج ضرور سے زیادہ چوکنا تھا۔ انٹرنس سے ہی سب کی توجہ ان کی طرف ہو چکی تھی اور وہاں موجود لڑکے کافی گھور کر ہانیہ کو دیکھ رہے تھے، جس پر بہزاد کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ان سب کی آنکھیں نوچ ڈالے۔
اوپن ڈیک پر آ کر ہانیہ اسے ایک سائڈ کونے پر کھڑا رہنے کا کہہ کر خود اپنی فرینڈ سے مسکرا کر گلے مل رہی تھی، اور بہزاد سے یہ سب کچھ قطعی برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ نظر تو اسے رکھنی تھی، اب چاہے دل کا جو حال بھی ہو جائے وہ جائے بھاڑ میں۔ اس نے تو رنگ نہ پہن کر سمجھا دیا تھا کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، تو پھر کیسی زبردستی اس دل کی؟ اس کی سیاہ رات جیسی آنکھوں میں غصہ اور خوبصورت ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ تھی۔ پورے ڈیک پر لڑکیوں کی ہنسی کی آواز، کہکہے اور میوزک کا شور، فضا میں پرفیوم کی خوشبوئیں رچی بسی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، کروز کے اوپن ڈیک پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ساری لائٹس آف تھی، صرف چاند کی دودھیا روشنی میں چہرے پر سب لڑکے لڑکیاں ماسک پہنے میوزک کی رومانٹک دھن پر باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ سائڈ پر کھڑے بہزاد کو بھی ایک لڑکی نے مخاطب کرتے ہوئے اسے ماسک دیا پہننے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر گن پیچھے لگاتے ہوئے ماسک لے کر پہن لیا۔ وہ لڑکی مسکرا کر شکریہ کرتی چلی گئی، اور اب بہزاد مسکراتے ہوئے گولڈن میکسی میں ہانیہ کو دیکھنے لگا جو کوئی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ ہر کوئی اس سحر انگیز ماحول میں مدہوش ڈانس کرتے ماحول کی خوبصورتی کو محسوس کر رہا تھا۔ بہزاد ہانیہ کو اپنے ماسک کے جھانکتی مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنے خوبصورت چہرے پر مور پنکھ والا ماسک پہنا ہوا تھا جس میں وہ کوئی قاتل دوشیزہ لگ رہی تھی۔ بہزاد کی دھڑکنیں شور مچانے لگی۔ وہ اس سے کافی نظریں چرا رہا تھا، پر یہ بہت مشکل تھا۔ اس سے نظریں پھیرتا، اور اب تو یہ دیکھ کر اس کا صبر جواب دے گیا جب اس سے کوئی لڑکا ڈانس کرنے کی آفر کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھولتی، کسی ہوا کے جھونکے کی طرح وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا، اور اس کا بلند ہاتھ جو اس لڑکے کے لیے اٹھ رہا تھا، بہزاد نے اپنی مضبوط پکڑ میں لیتے ہوئے اس کی نازک کمر میں اپنا بازو ڈالا اور خود سے قریب تر کر لیا۔ اس اچانک حملے سے ہانیہ کی سانسیں رکی تھی۔ انچ بھر کے فاصلے پر موجود اس کی آنکھوں میں وہ دیکھنے لگی۔ تم وائلڈ مین؟ یس میڈم، میں۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی اور اسے لے کر ڈیک کے بیچوں بیچ دوسرے کپلز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ کو بہت شوق ہے ڈانس کرنے کا میڈم؟ اس نے غصے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہو بہزاد؟ تم جانتے ہو کہ اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو کتنا تماشا بنے گا؟ مجھے ایک باڈی گارڈ کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی کمر سے اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتی نیچی آواز میں اسے سمجھاتے ہوئے ڈانٹنے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتا میڈم، اس وقت ہمیں کوئی پہچان بھی لے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ صرف ڈانس انجوائے کریں، باقی کا مجھ پر اپنے وائلڈ مین پر چھوڑ دیں۔ اس نے بھی سرگوشی میں کہتے ہوئے میوزک کی لے پر قدم آگے پیچھے کرنے شروع کر دیے۔ اس کی اتنی جلد بازی پر ہانیہ اس کی غلط سٹیپس پر گرنے والی ہو گئی تھی۔ ہائی ہیل پر بڑی مشکل سے اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ تم کیا جاہلوں کی طرح جھٹکے مارے ہو؟ ایسے کرتے ہیں ڈانس؟ اس کے جلدی سے گھمانے پر وہ ہڑبڑائی تھی اور واپس اس کے سامنے آئی اور ایک دم ہی اس کے پیٹ پر مکہ مار کر نیچی آواز میں بولی۔ میڈم تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ مکہ مارنے پر وہ درد سے گراں تھا، وہ غصے میں بولا تھا۔ پہلے تو ہانیہ حیران ہوئی اور پھر وجہ سمجھ کر بڑی خوبصورتی سے اپنی مسکراہٹ چھپا گئی۔ مصنوعی انداز میں اس نے اپنے دانت کچکچا کر اپنی دوستوں کا خیال کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے سے ہٹا کر آہستہ سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی کمر پر رکھا اور اپنے ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھ لیے۔ اس کی انگلیاں پھر سے اپنی کمر پر سرکتی پیچھے کو جاتی محسوس ہوئی تو ہانیہ نے اتھل پھتل سانسوں سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر اپنے لرزتے ہوئے سرخ لبوں پر زبان پھیر کر اس کی سیاہ گھنی پلکوں کی آڑ سے اس کی داڑھی کو دیکھنے لگی۔ اب جیسے میں پاؤں کو حرکت دوں گی ویسے ہی کرنا، اور آہستہ آہستہ، اگر جلد بازی دکھائی تو پیچھے سمندر دیکھ رہے ہو نا، میں تمہیں اس میں پھینک دوں گی۔ وہ نروس ہوتی اپنی ہمت جمع کر کے اسے کہنے لگی، اور اس کی دھمکی پر بہزاد نے شرافت سے سر ہلایا اور اس کے سلو موومنٹس کو دیکھتے ہوئے خود بھی ویسے آہستہ آہستہ ڈانس کرنے لگا۔ سحر صدا سے اس ماحول میں ہر کوئی گم تھا اپنی دنیا میں، اور بہزاد اپنی زیرک نگاہیں آس پاس پر ڈالتا اپنے حصار میں پوری طرح قید لرزتی ہانیہ خان کو دیکھتا ہوا ہنس رہا تھا۔ تبھی وہ چونکا اور اس کی چھٹی حصوں سے خطرے سے الرٹ کرنے لگی۔ اس کی سیاہ آنکھیں اس کے شانے پر پیشانی ٹکائے گہری سانس لیتی اپسرا سے ہٹی اور ڈانس کے گول سٹیپ کے ساتھ گھوم گئی، اور اب اس کی نظریں نامحسوس انداز میں اس مشکوک ویٹر پر ٹک گئی جس کی آنکھیں جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔
اور بہزاد سمجھ گیا کہ اس کی نظریں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہانیہ خان، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، اور اگر یہ ایک یہاں ہے تو دوسرے بھی ہوں گے، مطلب کہ پوری تیاری سے آئے ہیں یہ لوگ، تارڑ کے کتے۔ اس کی نک چڑی کو اگر کچھ نقصان پہنچ گیا تو؟ میڈم چلے یہاں سے۔ ہانی جو آہستہ آہستہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کا رقص سنتی اس کے ساتھ جھومنے لگی تھی، اس کی آواز پر مور پنکھ ماسک جس نے آنکھوں سمیت اس کے آدھے چہرے کو کور کیا تھا، اس نے سبز آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی جلدی کیوں باڈی گارڈ؟ ابھی تو پارٹی ختم نہیں ہونے، جبکہ میں تمہیں بتا کر آئی تھی کہ ہم کافی لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ اسے دیکھنے لگی تو وہ بولا، میں جانتا ہوں میڈم، پر یہاں کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے چلیں یہاں سے۔ وہ یہ کہہ کر بغیر اس کی سنے اسے بازو سے پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ ابھی وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے کہ پیچھے سے ٹھا کے ساتھ اس کی گاڑی پر فائر ہوا۔ ہانیہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھی اور بہزاد نے ایک نظر اس پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پکڑو انہیں، وہ رہے۔ پیچھے سے لوگوں کی آواز پر وہ زن سے دوسری گاڑیوں کو ٹکر مارتا اپنا راستہ صاف کر کے وہاں سے گاڑی جہاز کی طرح اڑا کر لے گیا۔ ان کے پیچھے سے ان کی گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اور کبھی دائیں کبھی بائیں اسٹیئرنگ کو گھماتا انہیں گھن چکر بنائے وہ ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہانیہ بھی وحشت زدہ سی ہو کر اس کے بازو کو دبوچ کر اسے چپکی بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی مات کھا کر بھی وہ سدھرے نہیں۔ بہزاد نے یہ سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور پیچھے سے اپنی گن نکال کر لوڈ کرتے ہوئے ہانی کو دیکھا جو پھیلی ہوئی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنو، کیا آپ ڈرائیو کر لو گی میڈم؟ اس کے گال کو محبت سے سہلاتے اس نے پوچھا۔ ڈری ہوئی ہانیہ کا ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسلا۔ تم کہاں؟ اس نے خوف زدہ ہوتے اپنی مٹھی میں اس کی شرٹ کو بھینچ کر پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے فائرنگ ہو رہی تھی۔ بہزاد نے اسے سنبھالتے موڑ کاٹا۔ میں یہی ہوں، صرف ان کی اوقات انہیں دکھانے لگا ہوں۔ ہانیہ خان بہزاد کی ہے اور اسے تکلیف پہنچانا اور محبت دینا صرف اس کے باڈی گارڈ کا حق ہے، اور اس حق پر کسی نے آنکھ بھی ڈالی تو وہ آنکھ نوچ لی جائے گی میڈم۔ اس کی سبز بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے کہا تو ہانیہ نے جھٹ سے سر ہلایا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ تھام لیا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا ونڈو اوپن کرتا اپنے آدھے بدن کو باہر نکالتے مقابلے پر اتر آیا تھا۔ ایک طرف ہانیہ کی چیخی تھی تو دوسری طرف بہزاد نے پیچھے آنے والی گاڑی کے آگے والے ٹائر کو نشانہ لیا، اور اپنی گاڑی کو نشانہ لگتے دیکھ کر اس نے اپنا ایک بازو اندر کیا اور ایک دم اسٹیئرنگ کو موڑا، جس سے گاڑی بائیں طرف الٹتے بچی تھی۔ اس نے اندر آ کر بر وقت اسٹیئرنگ تھام لیا۔ وہ دونوں تو بچ گئے، پر پیچھے بلاسٹ کی آواز پر ہانیہ کے دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ بہزاد کا بھی کہکہا گونج اٹھا تھا۔ ریلیکس میڈم، کچھ نہیں ہوا۔ گہری سانس بھرتے بہزاد نے ایک بازو ہانیہ کے گردن میں ڈالا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا تم نے انہیں مار دیا؟ ہانیہ کی وحشت سے پھیلی آنکھیں بہزاد پر جمی ہوئی تھی۔ یس میڈم، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ اسے خود میں بیچے وہ مسکرائے تو ہانیہ نے آنکھیں میچ کر گہری سانس بھری۔ کون تھے وہ سسک کر اسے پوچھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ آج وہ مر جائے گی یا پھر سے بیری کو کھو دے گی۔ بہزاد نے لب بھینچ کر اس چنگاری کو پانی کی طرح دیکھتے ہوئے اس کے سر پر نامحسوس انداز میں اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر سہلاتے دوسرے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، یہ تو سر ہی بتائیں گے کہ وہ لوگ کون تھے۔ اس نے ذرا سی نظریں اس کی طرف اٹھائی تو نظریں سیدھا اپنی شرٹ کو مٹھی میں بھیجے اس کے کانپتے ہاتھوں پر گئی۔ اسے اپنی رنگ یاد آئی تو ماتھے پر پھر سے غصہ ساج گیا۔ گھر پہنچ کر حارث صاحب نے جب روتی ہوئی ہانیہ کو دیکھا تو بہزاد سے پریشانی سے وجہ پوچھی۔ بہزاد نے حارث صاحب کو سارا واقعہ سنایا کہ کیسے وہ چھپ کر اس پر اٹیک کرنا چاہتے تھے، تو حارث صاحب یہ سب سن کر پریشان ہو گئے۔ پر اس کے باوجود آج پھر انہیں بہزاد پر فخر محسوس ہوا کہ اپنے فرض کو نبھاتے وہ ان کی بیٹی کو صحیح سلامت واپس لے آیا تھا۔ مسکراتے ہوئے حارث صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا وہ رضوان تارڑ کے آدمی تھے؟ بہزاد نے حارث صاحب سے پوچھا تو وہ بولے، ہاں، اس کے سوا میرا کوئی دشمن کون ہو سکتا ہے جو ایسی گھٹیا حرکت کرے گا؟ تو سر آپ حکم کریں، 1 منٹ میں اس کے سارے چمچوں کا کھیل ختم کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور شدت محسوس کرتے ہوئے حارث صاحب نے سر اٹھایا اور مسکرائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں بہزاد، تم صرف میری بیٹی کی اچھی طرح حفاظت کرو، ان لوگوں کو میں خود سنبھالوں گا۔ تبھی خاموش فضا میں بہزاد کا موبائل بجا اور
تیری میری میری تیری سانگز اپنے سروں کے ساتھ فضا میں بکھر گیا۔ بہزاد حارث صاحب کی حیرت بھری نظریں محسوس کر کے خسیا سا گیا اور معذرت کرتا سائڈ پر چلا گیا۔ ہانی کی بھیگی ہوئی مسکراتی نظریں اس کی چوڑی پشت پر ٹکی تھی۔ وہ بہزاد کا اپنے لیے جنون محسوس کرتی اپنے باپ کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کال انور کی تھی، جس نے اسے بتایا کہ مولوی صاحب کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ انہیں لے کر ہاسپٹل جا رہا تھا۔ اسے جلدی پہنچنے کا کہہ کر وہ حارث صاحب کے پاس آیا اور ان سے اجازت لیتا ہانیہ پر ایک نظر ڈالتے وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس کے جاتے ہی ہانیہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ریسپشن پر موجود لڑکے سے مولوی صاحب کے روم کا پوچھتے وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو ایک لرزہ خیز خبر اس کی منتظر تھی۔ انور نے اسے دکھ سے بتایا کہ مولوی کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور مدد کرنے کے لیے سارے محلے نے ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں۔ مولوی صاحب کے گردے ناکارہ ہو چکے ہیں اور اب سرجری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پر کوئی مدد نہیں کر رہا۔ انور انتہائی دکھی لہجے میں بولا، اور یہ سب سن کر ان کے گھر میں ماتم بچ گیا۔ ان کی بیوی کو سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے۔ بہزاد کے پاس جتنے پیسے تھے وہ اس نے ہاسپٹل میں خرچ کر دیے، اور اب ان کی سرجری کے لیے اتنی موٹی رقم وہ کہاں سے لاتا؟ محلے والوں میں سے پیسے دینے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ انور سے مشورہ کر کے وہ دونوں محلے کے سربراہ کے پاس پہنچے، پر وہاں بھی انہیں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سربراہ کا کہنا تھا کہ مولوی صاحب بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، پر مدد تب کریں نہ جب جیب میں پیسے ہوں اور چولہا گرم ہو۔ اس دور میں لوگ اپنے بچوں کے پیٹ در در سے مانگ کر بھر رہے ہیں، تو مولوی صاحب کی مدد ہم کہاں سے کریں گے؟ لاکھوں روپیوں کا معاملہ ہے بھائی، ہزاروں کا نہیں کہ جھٹ سے دے دیں۔ کسی امیر آدمی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر کوئی رحم دل ہوگا تو کر دے گا مدد، ورنہ بھول جاؤ۔ یہی لکھا تھا ان کے نصیب میں۔ محلے کے سربراہ کی باتیں سن کر بہزاد اس پر افسوس بھیج کر وہاں سے اٹھ آیا۔ اب وہ اپنے روم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کہاں سے لائے اتنے پیسے۔ سیلری اسے ابھی ملی نہیں تھی، اور اگر ملتی بھی تو کون سا اس سے علاج ہو جاتا؟ وہاں تو لاکھوں کی بات تھی اور یہاں صرف چند ہزار کے نوٹ تھے۔ ان پیسوں سے تو صرف مولوی کے گھر کا پیٹ پال سکتا تھا، ورنہ اور کچھ نہیں۔ سن بہزادے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں بولنا یار۔ یار میں کہہ رہا تھا کہ تو اپنے اس ہوم منسٹر سے مدد مانگنا یار۔ تو نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھا بندہ ہے، تو پھر تیری مدد ضرور کرے گا وہ۔ انور کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یار اچھے بندے اور پیسے دینے والے میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی مسکرا کر بولے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا یا ہمیں اتنے سارے پیسے صرف اس کی بیٹی کے باڈی گارڈ ہونے پر دے دے گا۔ ان کے سامنے ہماری اوقات ایک ملازم کسی ہے، اور ملازم کو جھوٹا کھانے کو دیا جاتا ہے، پیسے نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، دیکھ بہزادے، ہے تو یہ حقیقت، پر تو دیکھ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ تو نے دیکھا کیسے اس سربراہ نے صفا چٹ انکار کر دیا؟ قسم سے میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ سالے کا سر پھوڑ دوں۔ سب بہانے ہیں اس کے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے کو نئی بائک لے کر دی تھی، اور یہ کچھ نہیں تو سارے محلے والے سے تھوڑے تھوڑے پیسے ہی لے کر جمع کروا دیتا تو کچھ تو ہو جاتا نا، پر نہیں، اس نے تو کورا کورا جواب ہی دے دیا ہمیں۔ انور نے اسے سمجھانا چاہا، جس پر گہری سوچ میں ڈوبے بہزاد نے سر ہلایا۔ سچ میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر کچھ نہیں کیا تو مولوی کی جوان بیٹیاں اور چھوٹے بیٹے رل جاتے، اور وہ ایسے کیسے دیکھ سکتا تھا انہیں؟ جس شخص نے اسے اتنے سال بغیر کرائے کے اپنے گھر میں رکھا اور صبح شام اسے احساس دلاتے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، آج جب اس شخص پر برا وقت آیا تھا تو وہ کیسے پیچھے ہو سکتا تھا؟ تجھے پتا ہے مولوی بڑی بیٹی کی شادی کروا رہا تھا سادگی سے نکاح کروا کر، پر یہ اچانک سے بیچارے پر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ انور یہ کہہ کر خاموش رہ گیا۔ اب کیا کر رہے تو؟ انور سے بیڈ سے اتر کر موبائل پکڑتے دیکھ کر بولا، بس کوشش کر رہا ہوں یار، اب کچھ تو کرنا پڑے گا، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے مولوی کو۔ اس نے مسکرا کر کہا اور حارث صاحب کی نمبر پر کال کی، جو کچھ ہی دیر میں پک کر لی گئی۔ ہوم منسٹر حارث خان سپیکنگ۔ حارث خان کی نیند میں ڈوبی آواز آئی تو بہزاد نے اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ سر میں بہزاد، وہ انور کو دیکھ کر بولا جو اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ حارث صاحب نے آنکھیں کھول کر نمبر دیکھا اور پوچھا، کون بہزاد؟ سر آپ کا باڈی گارڈ بہزاد۔ اس سے غصے سے دانت پیس کر تعارف کروایا۔
یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ نام تک یاد نہیں تھا. مدد خواہ کریں گے، پر پھر بھی وہ جی کڑا کر کے ان سے بات کر رہا تھا. ہاں بہزاد، بولو کیوں کال کی تم نے اتنی رات کو؟ خیریت ہے نا؟ حارث صاحب روم کی لائٹ آن کرتے اٹھ بیٹھے تھے. الیکشن قریب تھے تو کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ چوکنے ہوتے بولے تھے. سر مجھے آپ کی کچھ ہیلپ چاہیے تھا. اس کی بات سن کر حارث صاحب خاموش ہو گئے تو بہزاد کے لبوں پر طنزیہ ہنسی پھیلی تھی. پھر وہ بولے، ہاں بتاؤ کیسی مدد؟ اس خاموشی کے وقفے پر انور نے اشارے سے بہزاد سے پوچھا، جس پر اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ساری حقیقت حارث صاحب کو بتانے لگا. حارث صاحب خاموشی سے ساری بات سنتے رہے. اچھا، تو یعنی تمہیں اب پیسوں کی مدد چاہیے؟ ہاں. انہوں نے جیسے اندازہ لگایا تو بہزاد نے بھی مثبت جواب دیا. اچھا یہ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ سر آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، جانتے ہیں نا کہ ناکارہ گردوں کی سرجری کے لیے لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں. وہ بالوں میں ہاتھ گھما کر بولا تو دل تو اس کا بھی بالکل نہیں چاہ رہا تھا ان سے بدل لینے کو، پر کہتے ہیں نا کہ وقت برا ہو تو گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. بس یہی کام وہ بھی کر رہا تھا. حالانکہ اس نکچڑی کی دولت چننے پر اس نے سوچ لیا تھا کہ نوکری چھوڑ کر اس شہر سے دور چلا جائے گا اور کبھی اس شہر کا راستہ بھی نہیں اختیار کرے گا. یا تو رب سے وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ ایسی لاٹری لگا دے جس سے قسمت چمک اٹھے اور وہ اپنی میڈم کی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ ڈالے اور پھر کوئی بھی بہانہ نہ بچے اس کے پاس باڈی گارڈ کو انکار کرنے کا. اسے اپنی 29 سالہ زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی تھی، اور وہ بھی اتنی شدید محبت کہ ایک پل کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی. سارا دن وہ اس کے حواسوں پر چھائی رہتی، اسے کسی کام میں دل نہیں لگانے دیتی تھی. وہ صرف خود سے جوڑے رکھتی، اس کے دل و دماغ پر قبضہ کیے رکھتی اس کی میڈم. بہزاد تم ایسا کرو، یہاں آؤ، تم سے میں بات کر رہی ہوں. میں نے حارث صاحب نے یہ کہہ کر کال بند کر دی تو بہزاد موبائل کو گھورنے لگا. کیا ہوا بہزاد؟ کیا بولا انہوں نے؟ بلایا ہے یار انہوں نے. تو ایسا کر یہیں رہ، میں جلدی واپس آتا ہوں، اور ہاں خیال رکھنا مولوی کے گھر کا. بہزاد نے انور سے کہا اور پھر اپنی بائک سٹارٹ کر کے وہ جلدی سے محلے کی حدود کراس کرتا وہاں سے نکل پڑا. نہیں سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب سر میں کیسے کر سکتا ہوں یہ غیر قانونی کام؟ بہزاد حارث صاحب کی بات سن کر حیرت سے بولا تھا. ٹھیک ہے، اگر یہ غیر قانونی کام ہے تو جاؤ اس قانون سے کہو کہ مولوی کے آپریشن کے لیے تمہیں 30 لاکھ روپے دے، بلکہ ان 30 لاکھ سے زیادہ دے، کیونکہ آپریشن کے بعد بھی تو پیسے چاہیے ہوں گے نا. پھر کیا تم مولوی کا گھر بھیج کر اس کی جوان بیٹیوں کو سڑک پر بٹھاؤ گے؟ حارث صاحب نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا اور اسے گھورنے لگے. وہ کب سے یہ موقع چاہتے تھے اور آج قدرت نے انہیں خود ہی یہ موقع دیا، تو مگر یہ بیوقوف مان نہیں رہا تھا. انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اسے اس بات پر آمادہ کریں گے، پر اس کے سر پر وہی ایمانداری کا بخار چڑھا ہوا تھا. سر معاف کیجیے گا مجھے، مگر میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے یہ صدمہ کم تھا کہ وہ ہوم منسٹر ہو کر اسمگلنگ کرتا تھا اور اسے اس میں شامل ہونے کا کہہ رہا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کافی دیر تو ان کے منہ سے یہ آفر سن کر وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا تھا. وہ ٹکا سا جواب دے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، پر جانے سے پہلے وہ اپنی میڈم کے روم پر ایک بے بسی بھری نگاہ ڈالنا بھولا نہیں تھا. اس کا دل آج دکھ رہا تھا. وہ لب بیچے بائک پر بیٹھا اور خان مینشن سے نکل گیا. وہ غریب کیوں پیدا ہوا؟ کیا غریب کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ وہ خود کو کتنا مجبور اور بے بس محسوس کر رہا تھا. وہ لمحہ بلمحہ ٹوٹ رہا تھا. ہانیہ خان کی زندگی میں آنے سے پہلے اسے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جتنی اب پڑ رہی تھی. اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ ہاں کر دو، پر دل نہیں مان رہا تھا. جو بہت محبت کرتا تھا ہانیہ خان سے، وہ تبھی اس کام پر آمادہ نہیں ہوا تھا. وہ بے مقصد راستوں پر بائک دوڑانے لگا. وہ دور کہیں تاریکی میں اتر جانا چاہتا تھا جہاں کچھ بھی نہ ہو. وہ وہاں جانا چاہتا تھا تو جہاں اس کا وجود تاریک ہو جائے، اس کے اندر جو روشنی اسے تاریکی سے دور رکھتی تھی وہ ختم ہو جائے. پر ایسا ہو تو نہیں سکتا تھا. وہ سنسان سڑک پر موجود تھا جہاں پارٹی سے لوٹتے وقت ہانیہ خان نے پہلی بار سے گلے لگایا تھا. وہ تو جذباتی ہو گئی تھی، پر اس کے جنون میں آگ لگا گئی تھی. وہ اس سڑک کو گھورنے لگا اور تب بھی اسے لگا جیسے وہاں کسی کی لاش پڑی ہو. کسی چھوٹے بچے کی لاش دکھنے لگی اسے. وہ گھبرا کر بیچ سڑک پر لاش دے کر بوکھلا سا گیا. وہ آگے بڑھا مگر وہاں کچھ نہ تھا. اس نے تا حد نگاہ سڑک دیکھی تو پھر سے سڑک کے کنارے سے خون ہی خون محسوس ہوا. بہزاد کو اپنا دل اور دماغ گھومتا محسوس ہوا. وہ سڑک کی دوسری طرف پشت پھیر کر کھڑا رہا.
دونوں اطراف سیاہ تاریکی میں ڈوبے جنگلات تھے، بیچ میں یہ سنسان ٹوٹی پھوٹی سڑک جس پر کم ہی لوگ رات کو سفر کرتے تھے۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور پھر مڑ کر اس سڑک کو دیکھا جہاں اب کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے دماغ کا خلل سمجھ کر سر جھٹکتا بائک کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ بڑے لوگوں سے پنگا مطلب ناٹ چنگا۔ اب میں کیا کروں؟ جا کر کسی کو بتاؤں کہ ہوم منسٹر سمگلنگ کرتا ہے؟ وہ اپنے ہی بچکانہ سوال پر ہنسنے لگا۔ سارا قانون ثبوت مانگتا ہے اور وہ میرے پاس نہیں، تو میں کیا کروں؟ چلو دفع کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب میں انور اور مولوی کی بیوی صاحبہ کو کیا امید دلاؤں کہ میں کچھ نہیں کر سکا؟ مولوی ہاسپٹل کے بستر پر پڑا ہے، اس کا کیا کروں؟ اس نے یہ سب باتیں سوچتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ خود کو بیچ ڈالے، پر اس نکمے پن کے ساتھ کون لے گا اس کو؟ نہ اس کے پاس ڈگریاں تھے نہ کچھ اور۔ سنسان سڑک پر بائک کے پاس بیٹھا وہ تاریکی کا حصہ بنا وجود ہارا ہوا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ سنسان اور ویران ماحول میں تیری میری میری تیری گانا گونج اٹھا تھا۔ لب بینچ کر انور کی کال دیکھ کر اس نے کال کٹ کر دی، بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ اپنے موبائل کی رنگ ٹون پر یہ گانا اس نے اپنی میڈم کے لیے سیٹ کیا تھا، پر اب دل کر رہا تھا کہ اس موبائل سمیت گانے کو بھی آگ لگا دے۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ حارثہ بہزاد کے یوں منہ پر جواب دینے پر غصے سے وہاں سے نکلے۔ سنو عبداللہ، جا کر اس باڈی گارڈ بہزاد پر قریب سے نظر رکھو، اس میں ذرا سے بھی گڑبڑ لگے تو ایک سیکنڈ کے بغیر بھی اسے اڑا دینا، سمجھ کے تم؟ موبائل کان سے لگا کر بولے تو دوسری طرف عبداللہ نے اوکے سر کہا۔ ہمارے سب لب بیچے لاؤنج میں یہاں سے وہاں ٹہلتے رہے، اور جب ان کا دماغ کچھ ریلیکس ہوا تو ایک نظر اپنی بیٹی کے بند کمرے کے دروازے پر ڈال کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے دروازہ بند کر کے فوراً فواد اور کمشنر صاحب کو کال کی۔ میں نے باڈی گارڈ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب صرف اس کے راضی ہونے کا انتظار ہے۔ خیال کرنا اسے کہیں سے پیسے نہ ملے اور ہاسپٹل والوں کی طرف سے آپریشن کے پیسے بڑھا دو، بالکل مجبور کر دو اسے۔ یہ حکم دے کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سے جا کر آرام سے اپنے جہازی سائز بیڈ پر دراز ہو گئے۔ یہ تو مان جائے گا، پر وہ کون تھا جو میری بیٹی کے کمرے میں آیا تھا اتنی سخت سیکیورٹی کے بعد بھی؟ وہ یہی سوچتے رہ کے اس انجان شخص نے انہیں اتنی بڑی شکست دی تھی کہ وہ بے بس ہو گئے تھے۔ اب نہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کروا رہے تھے اور نہ ہی اس موضوع پر بات کر پا رہے تھے فواد سے۔ ہادی کا کترانا بھی وہ خوب سمجھ رہے تھے، پر وہی بے بسی کہ پہلے تو اس کی طرف سے شکوہ تھا فواد کا۔ وہ پریشانی سے چھت پر لگے فانوس کو گھور رہے تھے، اور آنکھوں پر جب نیند مہربان ہوئی تو انہیں سونا ہی پڑا۔ بہرام ملک، سراسیمہ سی وہ اندھیرے میں اپنی سبز آنکھیں پھاڑے خود پر جھکی اور ان گہری نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگی جن میں دیکھتے لگ رہا تھا جیسے سمندر ٹھہرا ہو۔ چپ، بولنا کچھ مت۔ بہرام نے اس کی خوف زدہ پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کے سرخ لبوں پر رکھتے ہوئے ان پر آہستہ سے پھیری تھی۔ ہانیہ وحشت زدہ سی ہوگی، آج کی ایکسیڈنٹ نے اس کے سارے اوصان پہلے ہی خطا کر رکھے تھے، اب پھر سے یہ نئی مصیبت۔ اس کا پورا وجود سن پڑ گیا تھا اور وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا اتنا نقصان کیا تم نے؟ کیوں کیا تم نے؟ سب تمہارا ہی تو تھا۔ فیوچر میں جب تم مسز بہرام ملک بن کر ملک محل میں میری ملکہ بن کر آؤ گی، کیا کوئی اتنا بڑا نقصان کرتا ہے اپنا ڈارلنگ؟ وہ اس کے بال سنوارتا محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہانیہ کی آواز اس کے حلق میں بند ہو گئی تھی، اس کا دہکتا ہوا لمس اپنے بالوں پر محسوس کر کے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کا پورا وجود ایسی کی کولنگ میں بھی پسینے سے نم ہو کر لرز رہا تھا۔ دیکھو مرے کو تم، جب میرے ڈیڈ کو، میرے باڈی گارڈ کو معلوم ہوگا تو تم مجھے یوں خوف زدہ کرتے ہو، میرے روم میں آتے ہو، وہ کاٹ دیں گے تمہیں اور میں تمہارے ٹکڑے اپنے کتوں کو کھلاؤں گی، دیکھ لینا فیمس بغیرت انسان۔ وہ ہکلا کر گھٹی آواز سے اپنی بلند آواز کر کے چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی مضبوط انگلیاں اس کے لبوں پر آ کر اس کی آواز حلق میں ہی دبا گئی اور ہانیہ بے بسی کسی پرندے کی طرح مانند پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے اس گارڈ کے منہ پر غربت کا تمانچہ مار کر، اس کی پلاسٹک کی رنگ کو نہ پہن کر اسے اس کی اوقات دکھا دی۔ آئی ایم امپریسڈ۔ بہرام ملک کی بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بہت سارا مغرور سا۔
اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی ہاتھوں کی سخت انگلی میں پھنسا کر ان پر اپنے لب رکھ دیے تھے اس نے۔ ہانیہ سسکتی ہوئی مچل اٹھی۔ چھوڑو مجھے! اس کی چیخ پھر سے دب گئی تھی۔ دیکھو، چیخو مت، میں صرف تمہارے ساتھ کچھ خوبصورت پل گزارنے کے لیے یہاں آیا ہوں، پھر تو میں مصروف ہو جاؤں گا اور اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں لانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کے بعد سے نیم دراز تھا اور اس کے ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوار رہا تھا تو دوسرے ہاتھ سے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھائے ان کی نرماہٹ کے احساس کو اپنی روح میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ڈر سے ہمیشہ کی طرح اپنا نچلا لب پھیلائے کسی معصوم بچی کی طرح رو رہی تھی، اور اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے بہرام ملک کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ کہہ دے، مجھے پہچانو سٹرا، میں تمہارا بیری ہوں، پر نہیں، جب وہ بیری کو کسی اور میں محسوس کرتی تھی تو وہ کیوں ایسا کرے؟ دل کی سنت اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا، اب صرف بہرام ملک بولتا تھا اور اس کا دماغ کام کرتا تھا۔ اس نے دل اور دماغ کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ بہرام نے اسے زیادہ تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا تو آہستہ سے رومال اٹھا کر بڑی احتیاط سے اس کی چھوٹی سی ناک پر رکھ دیا۔ وہ تھوڑا سا پھڑ پھڑائی اور پھر ریلیکس ہوگی۔ بہرام جانتا تھا کہ اب جب اسے ہوش آئے گا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ رومال اپنی جیب میں رکھ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ آئی لو یو سٹرا، تمہارے نام کے سوا بیری کچھ نہیں۔ وہ دیوانہ وار اس کے نکوش کو اپنے لبوں کے پیاس سے چھوتا ہوا بول رہا تھا۔ اس کے نازک پھول سے وجود کو اپنے باہوں میں بھر کر اس کی گردن پر اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کا لمس پاتے ہی اس پتھر شخص کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ اس کی شہرک پر اپنے لب رکھ کر اس کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتار کر اس سے دور ہوا۔ چلتا ہوں میری سٹرا، جلد ہی تمہیں تمہارا بیری پھر ملے گا، فیس ٹو فیس۔ اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ مسکرا کر کہتا، ہوڈی کو منہ کے آگے کرتا کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ تم جاؤ اب، وہ کریم کو حکم دیتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، جس پر وہ سر کو خم دے کر اس کے جانے کے بعد وہاں سے نکل پڑا۔ ڈونٹ وری میری جان، ٹھیک ہے میری امی۔ ہادی اسے بار بار دلاسے دیتا چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹینڈر کے کام میں وہ اس قدر مشغول ہو چکا تھا کہ اسے رمیسا سے 2 گھڑی باتیں کرنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا تھا۔ وہ صبح سویرے آفس کے لیے نکلتا اور رات کو دیر سے لوٹتا۔ کھانا بھی کبھی کھاتا تو کبھی ایسے ہی سو جاتا، کیونکہ وہ تھکا ہوا اتنا ہوتا تھا کہ اسے سونے کے بعد دنیا جہاں کا ہوش ہی کہاں رہتا تھا۔ ایسے میں رات کے 3 بجے کے قریب اس کا موبائل بجا تو وہ ابھی سویا ہوتا، اس لیے اس کی آنکھ جلد ہی کھل گئی۔ موبائل پر رومیسا کا نمبر دیکھ کر پھر وقت کا احساس کرتے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کال پک کرنے کے بعد کچھ پوچھنے سے پہلے اس کی روتی آواز آئی کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہادی اسی وقت نیند پر 2 حرف بھیجتا نائٹ ڈریس چینج کر کے گاڑی نکال کر بھاگا اور اس کی امی کو لے کر دونوں ہاسپٹل پہنچے۔ ہادی چوہان کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے جلدی سے یہ کیس ہاتھوں میں لیا اور انہیں ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ اب وہ دونوں کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھے ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ ہادی، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گی، وہ روتی ہوئی بھاری آواز میں کہتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا رومی، اللہ نے چاہا تو امی صحیح سلامت ہمارے ساتھ ہی ہوں گی۔ اس کا درد محسوس کرتے ہادی نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ وہ کافی دیر اسے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کی اذانیں ہوئی تو دونوں اٹھے۔ رومیسا ویٹنگ روم کی طرف بڑھی اور ہادی باہر قریبی مسجد کے لیے گیا۔ پھر دونوں کی دعائیں آخر کار رنگ لے آئی اور ڈاکٹر نے انہیں بے فکر رہنے کی ہدایت کر دی۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں تھی، وہ اب ٹھیک ہے۔ رومیسا نے یہ سن کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر کے پاس کھڑے ہادی کو مسکرا کر دیکھا۔ بہت زیادہ شکریہ ہادی آپ کا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نظر جھکا کر بولی۔ اس کے آنسو پھسل کر اس کے گالوں پر گر پڑے تھے۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو… باقی کے لفظ اس کے حلق میں دب گئے اور وہ سسک اٹھی تھی۔ چپ کرو، کیسی بے وقوفی والی باتیں کری ہو تم؟ جانتی ہو نا کہ تم اور تم سے جڑے رشتے میرے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ ہادی سخت لہجے میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر بولا اور رومیسا اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھوں میں دیکھتی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ پیسے کے لیے کتنا لالچی تھا کہ بیٹے کو مشین بنا ڈالا، اور ایسے میں اس کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ اسے ساری رات اپنے ساتھ لٹکائے رکھنا۔ اب آپ جائیں ہادی، میں اماں کو لے کر گھر چلی جاؤں گی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، اور ایک بار پھر اس کی بیوقوفی پر ہادی نے اسے سخت گھوری ڈالی تھی۔
اب تم میرا میٹر مت گھماؤ ہارٹ بیٹ. یہ جان بوجھ کر تم ایسی باتیں کری ہو تاکہ میں ہرٹ ہو جاؤں نا. اس نے ناراضگی سے کہا تو جس پر وہ رمیسا بوکھلا گئی. نہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہادی؟ میں تو آپ کے آرام کی وجہ سے کہہ رہی تھی نا. آپ کی آنکھیں دیکھیں نیند سے سرخ ہو رہی ہیں. وہ پریشانی سے بولی تو ہادی اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر مسکرایا. مگر میرا آرام تو تم ہو ہارٹ بیٹ. ایک بار مسکرا کر دیکھو تو یہ ڈورے خود بہت چلے جائیں گے. یہ تو تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آئے ہیں, بیوقوف نہ کہ بے رامی کی وجہ سے. وہ گالوں میں پر موجود اس کے ڈمپل پر انگلی رکھتا بولا تو وہ بلکہ جھپکا گئی تھی. اچھا تم بیٹھو, میں ناشتے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں. وہ اسے روم میں لے آیا اور صوفے پر بٹھا کر خود اس کی نانا کو نظر انداز کرتے چلا گیا. پھر کچھ ہی دیر میں اپنے اور اس کے لیے ناشتہ پیک کروا کے وہ لے آیا تھا, جس پر کافی جھجک کے بعد رومیسا نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا. تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر سے اجازت لے کر اس کی ماں کے پاس لے آیا, جنہیں اب پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا. رومی, تیرے بابا نہیں آیا ابھی تک؟ ان کی کمزور سی آواز پر پیچھے کھڑے ہادی نے بھی بیڈ کی طرف دیکھا اور وہاں ضعیف اور لاغر وجود کو پا کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. اماں, بابا دوائی لینے گئے ہیں, وہ مسکرا کر کہتی ان کے پاس آئی اور ان کے ماتھے پر لب رکھتی بیڈ پر ساتھ ہی بیٹھ گئی. اماں, کیا ہو گیا تھا آپ کو اچانک؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی. ہادی خاموشی سے دونوں کو دیکھنے لگا. ماں نہیں تھی اس کے پاس بھی, کیونکہ جب 10 سال کا تھا تب سے وہ ممتا کے سائے سے محروم تھا, اور باپ نے تو کبھی شفقت دکھائی نہیں تھی اس پر. وہ ان احساسات سے واقف تھا جو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر محسوس کرتا رہتا تھا. اب وہی درد جو اس وقت رمیسا کو اپنی ماں کی حالت پر محسوس ہو رہا تھا, ہادی کو بھی ہونے لگا. مت پوچھو رمیسا بیٹا, بہت برا خواب دیکھ لیا تھا میں نے. یہ بتاتے ان کی رنگت خوف سے سفید پڑنے لگی تو رومی اور ہادی نے چونک کر انہیں دیکھا. کیسا خواب اماں؟ بیٹا, میں نے دیکھا کہ تمہارا باپ ڈیوٹی. اماں, اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گئی, کیونکہ بہرام ملک نے اسے ابھی کسی بھی بات کو باہر نکالنے سے منع کیا تھا, تو پھر کیسے وہ ہادی کے سامنے ساری باتیں کھول کر رکھ دیتی. ہادی نے رومی کے یوں بات کاٹنے پر الجھ کر اسے دیکھا. وہ اس سے کیا چھپا رہی تھی؟ اس کے تاثرات سے وہ اندازہ لگا گیا کہ وہ ضرور کچھ چھپا رہی ہے اپنے ڈیڈ کے بارے میں, پر کیا؟ رومی بیٹا, یہ کون ہے؟ انہوں نے سامنے کھڑے 6 فٹ کے نمایاں قد والے ہادی چوہان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دیا. رومیسا نے بھی مسکرا کر دیکھا. جی, میں آپ کا ہونے والا داماد ہوں اماں جی. وہ آگے بڑھا اور جھک کر ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے. ان کی آنکھوں میں خود بخود پانی آ گیا. رومی ہونک سی اس کے ہونے والے داماد لفظ پر اسے دیکھ رہی تھی, پر ماں کی آنکھوں میں پانی دے کر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی. ماشاءاللہ رومی, کیا یہ سچ کہہ رہا؟ تیرے ابا نے پسند کیا ہے اسے؟ روبینہ بیگم نے خوشی سے پوچھا تو رمیسا بوکھلا کر سرخ چہرے سے ہادی کو دیکھنے لگی. اس نے جواب دینے کا اشارہ کیا تو وہ شرماتے ہوئے نچلا لب دبا کر سر جھکا گئی. جی اماں, ابا نہیں پسند کیا ہے انہیں میرے لیے. بیٹا, تم میری بیٹی کا خیال رکھنا, چڑیا جتنا دل ہے اس کا. بات بات پر رو پڑتی ہے یہ باولی. وہ واپس دوسرے ہاتھ سے ماسک اتار کر بولی تو ہادی سر ہلا کر انہیں ماسک نہ اتارنے کی ہدایت کرنے لگا. اماں جی, ایسا مت کریں, تکلیف ہوگی سانس لینے میں. ان پر دواؤں کی وجہ سے غنودگی چھا رہی تھی. وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر آنکھیں بند کر گئی. اچھا سنو بیٹا, تمہارے ابا ہیں تو مجھے اٹھا دینا, کھانا بھی دینا ہے انہیں. انہوں نے ایک بار پھر ماسک اتار کر کہا تو مگر ہادی کے دیکھنے پر پھر جلدی سے آکسیجن ماسک پہن لیا اور آنکھیں بند کر لی تو وہ ہنس پڑا اور عقیدت سے ان کا ہاتھ چوما. رومی, باہر چلیں؟ ان کے سونے کے بعد ہاری نے رومیسا سے کہا تو اپنی ماں پر ایک نظر ڈالتی سر ہلا کر اٹھ گئی. پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے. یہ کیا چکر ہے ہارٹ بیٹ؟ تمہاری ماں کو نہیں معلوم کہ تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ وہ دونوں باہر ہاسپٹل کے قریب پیشنٹ کے لیے بنے پارک میں آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے. کچھ نہیں ہادی, بس ابا کی اچانک موت کو اماں آج تک قبول نہیں کر پائی. حالانکہ کئی سال بیت چکے ہیں, پر پھر بھی ان کے وہی سوالات ہیں کہ تیرے ابا کب آئیں گے, انہیں کھانا دینا تھا, مجھے جگا دینا, پھر ہم ساتھ کھانا کھائیں گے, فلاں فلاں. وہ یہ کہتی ہوئی نظریں گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر ڈالتی لب دبا کر بمشکل رونے سے خود کو باز رکھ رہی تھی. ہادی نے چونک کر اسے دیکھا. تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے باپ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, پر کب اور کیسے؟ وہ اس کا سر اپنے کندھے پر سے لگاتا ہوا بولا. ابھی وقت نہیں ہے ہادی, وقت آنے پر میں سب کچھ بتا دوں گی. کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی، کس قسم کا ساتھ چاہیے؟ ہارٹ بیٹ بتاؤ نا مجھے۔ وہ محبت سے پوچھتا اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چننے لگا تو رومی نے کہا، انصاف دلانے کے لیے۔ ہاں رومی، میں حق اور سچ کے لیے ضرور لڑوں گا، اور پھر چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے یہ کہتے اس کا سر واپس اپنے کندھے پر سے لگایا تو رومی آسودگی سے مسکرا دی۔ مگر بہت تکلیف ہوگی آپ کو، بہت کچھ سہنا پڑے گا آپ کو بھی۔ وہ اس کی انگلی سے کھیلتے ہوئے سوچتی ہوئی زخمی سا مسکرائی تھی۔ سنی ہادی، اب آپ جائیں نا، میں یہاں ہوں نا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی تو ہادی نے بھی اسے دیکھا۔ کیا سچ میں جاؤں؟ ہاں سچ میں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو کہ میں چلا جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں شوق کے رنگ اتر آئے تو اسے دیکھ کر شرمائی۔ نہیں، آپ مت جائیں۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکا گئی تو ہادی کھل کر ہنسا تھا۔ دیکھو ہارٹ بیٹ، تمہاری یہ ادائیں مجھے لے ڈوبے گی صنم۔ وہ سرگوشی کرتا اٹھ کھڑا ہوا تو رمیسا کا چہرہ گل و گلنار ہو گیا۔ چلو میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، اور آفس سے بھی میں ایک چکر لگاؤں۔ بٹ ڈونٹ وری، ڈاکٹر سے میں نے بات کر لی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایک دن تمہاری امی یہی رہیں گی، پھر انہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ ایریا میں لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں پھر۔ بائے والے کس کا تو اب بھی سوال نہیں، پھر کیا کیا جائے؟ وہ اسے شرارت سے دیکھ کر پوچھنے لگا، ہادی ذرا شرم کریں اور آپ جائیں، نہیں تو لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ بخلاہٹ میں کہتی اس کی طرف دیکھے بغیر اندر کی طرف بھاگ گئی، اور ہادی اس کی تیز تراری پر کہہ لگا اٹھا، کہاں جاؤ گی میری ڈارلنگ؟ واپس تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، تو پھر سارے حساب لوں گا تم سے۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر سینڈ کیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ تبھی اسے کچھ دیر میں رپلائی آیا، جب ملیں گے تب کی تب دیکھیں گے، ابھی آپ جائیں یہاں سے۔ رومی کے میسج ملنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسا اور پھر اپنی گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر پہنچ کر ملازم سے اسے معلوم ہوا کہ فواز صاحب تو آفس کے لیے نکل چکے ہیں، اور اسے جلد آفس پہنچنے کا پیغام بھی دیا تھا۔ ان کی مسلسل کالز پر بھی وہ پریشان تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر وہ آفس پہنچا تو وہاں انہوں نے اس کے لیے ڈھیر سارا کام جمع کر کے رکھا تھا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے ایک خوشگوار احساس سے جھوم رہا تھا، اب اکتا گیا تھا۔ اس نے رومیسا کو میسج کر دیا کہ وہ دوپہر تک پہنچ جائے گا، کھانا ساتھ کھائیں گے، اور اس کے اوکے کے میسج پر مطمئن ہو کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔